بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام جانشین حضور امیر ملت پیر منور شاہ صاحب جماعتی، جملہ مشائخ عظام، علماء کرام، اور خصوصاً بالخصوص نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی للکار محترم عمران خان صاحب، دوستوں، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ہم تو یہ مذہبی تقاریر میں اور اس جگہ پر حاضر رہتے ہیں، آپ میں اور خان صاحب میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ صرف خان صاحب کی حوالہ سے میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب قیام پاکستان کی تحریک کے اندر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ڈائریکشن لیتے تھے۔ اس وقت کے مسلم لیگ کے اکابرین اور خصوصاً بالخصوص علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج جب تکمیل پاکستان اور استحکام پاکستان کی باری آئی ہے تو آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ پاکستان بنانے والوں کے وارثین کی اولادیں آج اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مماثلت ہے جو فار نو ریزن نہیں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میری کچھ عرصہ پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ تمام بزرگوں اور مشائخ کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب چند لوگوں نے فتوے بازی کا ماحول گرم کیا تو میں نے خان صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار، جب میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم قوم کو سمجھاتا ہوں تو میں در حقیقت سنت نبی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ وہ ون پوائنٹ چیز ہے جو اس بات کو کلیریفائی کرتی ہے کہ یہ بندہ کس پائے کا عاشق رسول ہے۔ خان صاحب، آپ نے اسلامو فوبیا کے حوالہ سے گفتگو کی، آپ نے القادر یونیورسٹی قائم کی، آپ نے عشرہ ربیع الاول منایا، آپ کے دور حکومت میں قرآن پاک کی تعلیم کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ نصاب میں شامل کیا گیا، آپ کے دور حکومت میں پنجاب میں الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ کے حوالہ سے کاوش کی، اور بے تحاشا وہ چیزیں ہیں جو ان پریسیڈنٹڈ ہیں۔ اس سے پہلے مذہب کے نام نہاد ٹھیکیدار اور مذہب کے نام پر اپنی دکانداری چمکانے والوں نے آج تک پاکستان میں اسلام کی شناخت کے لیے ان میں سے کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تو یہ اپریسیشن آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ جس کا کریڈٹ ہے یہ اس انسان کو، اس شخصیت کو جانا چاہیے، اور ہم امید رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ پاکستان کہ جو مامے چاچے بنے پھرتے ہیں، they have nothing to do with پاکستان۔ آپ اگر شرعی نظام کو، خان صاحب، آپ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جن کرپٹ حکمرانوں کے خلاف، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کے کیسز عدالتوں میں جانے کے بعد ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکنا چاہیے کہ یہ قوم کے غریبوں کا پیسہ چوس کر اس کے بعد ضمانتیں لے کر اپنی جائیدادیں لے کے اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور میں آخر میں آپ کو مبارکباد خان صاحب پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے بھی کہ 90 شعرائے قائد اعظم، یہ ہمارا ایک بڑا درویش صفت بھائی ہے میاں اسلم اقبال صاحب، the way he is acting there، علماء کے لیے دروازے کھلے ہیں، مشائخ کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور ہر آنے والی کی بات کو نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اپریسیشن فار ہم۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب، جو ہر موقع کے اوپر نہ صرف آپ کے ساتھ کھڑے رہے، بڑے ڈٹ کر کھڑے رہے، اور انہوں نے ہمیں بھی سمجھایا اور تمام علماء اور مشائخ کو یہ بات کلیریفائی کی کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا کس لیے ضروری ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نور الحق قادری صاحب کا بھی ساتھ میسر ہے۔ یہ آج آستانے نام لینے لگوں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں خان صاحب،
اور یہ صرف آپ سے ایک چیز چاہتی ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں تو پھر آپ اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کریں اور جو پاکستان کے اور اسلام کے مخالف ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ جی۔